آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام محمد اسلم قادری۔ ماشاء اللہ، محمد اسلم رضا قادری۔ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کس مسلک سے ہیں؟ ابھی ہم سنی مسلک ہیں، مسلک اعلیٰ ماشاء حضرت۔ اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اور سلسلہ آپ کا؟ ہمارا سلسلہ اشرفی ہے، پر ہم قادری لگاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، دونوں اشرفی بھی اور قادری بھی ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اشرفی مخدوم اشرف سمنا سے، اور قادری غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے اپنے آپ کو قادری لکھتے ہیں۔ ہماری خواہش تھی نا کہ ہم قادری سلسلے میں مرید ہوں گے، لیکن پھر ہم جس پیر سے مرید ہوئے وہ سلسلہ پہلے اشرفی ہے، پھر اور آگے بڑھو تو قادری ہو جاتا ہے، تو ہم قادری لگانے لگے۔ ماشاء اللہ۔ اور اس سے پہلے آپ کس سلسلہ میں تھے؟ اس سے پہلے ہم دیوبندی سلسلے میں تھے۔ اس سے پہلے آپ دیوبندی سلسلہ سے تھے، یعنی کہ مسلک۔ دیوبندی فرقے سے؟ جی جی۔ اور بعد میں حالانکہ آپ جماعت وغیرہ میں بھی گھومے ہوں گے؟ جماعت میں گئے، بہت بار گئے، جماعت میں بھی گئے، اجتماع میں گئے، عالمی اجتماع میں گئے ہیں، 7 ضلعوں کے اجتماع میں گئے، کسال گنج جو بلند شہر جا چکے ہیں۔ اچھا، بلند شہر جو کہ عالمی اجتماع دیوبندی لوگوں کا گڑھ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیوبندی کے اتنے جماعت میں مطلب گشت لگائے اور پھر آپ اس کے اندر داخل ہوئے، سنیت کو اپنا لیا، توبہ اور استغفار کر لیے، تو آپ کو بہتر کیا لگا کہ اس کو چھوڑ دیے اور اس کو پکڑ لیے؟ بہتر نہیں، ہم کو پتہ چلا مطلب کہ یہ صحیح اور غلط مطلب کہ کیا جو ہے ہم کو یہ پتہ چلا، سننے میں آیا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی 72 جہنمی۔ تو ہم سوچنے لگے کہ یہ ایک فرقہ جنتی ہے، وہ کون سا ہے؟ کیا جس فرقے پہ ہم ہیں کیا وہ جنتی ہے یا نہیں؟ اب ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ نمازی ادھر بھی، عالم مفتی حافظ ادھر بھی ادھر بھی، اب کون سا صحیح ہم کو پتہ ہی نہیں۔ ہم نے جس سے پوچھیں وہ اپنے مسلک کو بتائے کہ یہی جنتی، ہر کوئی اپنی اپنی تعریف کرے۔ اب ہم بڑا پریشان ہو گئے کہ اللہ پاک ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کریں کیا؟ پھر ہم نے دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اللہ پاک ہم کو یقین ہو جائے کہ کون سا فرقہ جنتی ہے۔ ابھی تو مطلب ہم کو کسی پہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ جنتی یا وہ جنتی، حالانکہ آپ کو پتہ یہ یقین چلا ہو جائے کہ واقعی میں کون سا فرقہ جنتی ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ یہ چلا کہ انعمت علیہم، کہ اللہ پاک صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ پاک ہمیں وہ راستہ دکھا جو راستہ نیک لوگوں کا ہے اور جن پہ تیرا انعام ہوا۔ یہ خلاصہ دے رہے ہیں چونکہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم ہر نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا اور سیدھا راستہ دکھا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، تو وہ کون ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم کر کے انبیاء علیہ والسلام کی ذات ہے، صحابہ کرام کی ذات ہے، شہدائے کرام کی ذات ہے، اور صالحین یعنی کہ اولیاء اللہ۔ تو یہ 4 گروہیں ایسی ہیں جو سچ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے نقش قدم پہ ہم چل کر جنت کو حاصل کریں گے، اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اسی سے پھٹ کر، چاہے وہ دیوبندی حضرات ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے مرزائی ہوں، چاہے اور قادیانی یا غیر مقلد، بہت سارے ہیں، چونکہ 25 سے زائد جماعتیں بن چکی ہیں، تو اصل چیز ہمیں اور آپ کو پتہ یہ چلی کہ جو ہے وہ اہل سنت ہے، اور اسی سے چھٹ کر یہ لوگ بنے ہیں، اور اسی سے اور لوگ چھٹتے رہیں گے، تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ صحیح راستہ یہی ہے۔ تو پھر جو ہے پھر ہم نے جب دعائیں مانگی جی، تو پھر ہم کو جو ہے سید امین القادری صاحب کی تقریر ملی، ماشاء اللہ، تو ہم نے ایک تقریر ان کی سنی تو ہم کو اچھی لگی، پھر ہم نے دوسری تیسری پھر ہم انہیں کو سننے لگے، پھر بس وہیں سے ہم کو پتہ چل گیا کہ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت یہی صحیح راستہ ہے، یہی جنتی فرقہ ہے۔ پھر ہم کو 100% یقین ہو گیا، بلکہ 1000% یقین ہو گیا، پھر ہم سنی ہو گئے،
دعا ہم کو ہے کہ سنی اللہ بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ سید امین القادری صاحب ہے۔ ماشاء اللہ، اب دعا ہے کہ اللہ پاک سید امین القادری صاحب کے بھی عمر کو دراز عطا فرمائے، آمین۔ چونکہ وہ جب بولتے ہیں تو ہماری نوجوانوں پہ یہ باتیں ان کی زیادہ اثر کرتی ہیں اور دل کو چھونے والی بھی باتیں ان کے زبان سے آتی ہیں۔ اور ہماری یہ دعا ہے کہ وہ سید امین القادری صاحب کو اللہ جو ہے ولایت میں اونچا مقام عطا کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک جسے چاہے اپنا ایک خاص بندہ چن لے اور اپنے نعمتوں سے نواز دے۔ ہم بہت محبت کرتے ہیں سید امین القادری صاحب سے، ماشاءاللہ۔ ان سے کرتے تو پہلے آپ کا مقام بولے تو لکھنؤ اور بنگلہ بازار، جی لکھنؤ بنگلہ بازار۔ ماشاءاللہ، جو کہ ہم کل وہاں نماز ادا کیے تھے آمینہ مسجد کے اندر، جی اور آپ کی بھی نماز اب وہیں اکثر وہیں طور سے پڑھتے ہیں ہوتی ہم۔ ہے۔ جی ماشاءاللہ، نماز وغیرہ پابندی آپ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بس اپنے کچھ لوگوں کو یہ سندیش دینے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دیوبندیت میں چلا جائے یا پھر وہ اس میں بھٹک جائے تو راہ نہیں پاتا، لیکن یہ مسجد اور مسجد کے اندر آپ جو کہ نظروں کے سامنے، اور آپ خود بتا رہے ہیں کہ دیوبندی جماعت سے تھے اور آپ توبہ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کو آپ نے چنا، چونکہ اللہ پاک کا ارشاد بھی ہے کہ مذہب اسلام یہ سچا مذہب ہے، یہی وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور مذہب اسلام کے اندر جو بہتر مسلک ہے، حق پر ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت، اور اسے آپ نے پا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی کامیاب رکھے، اور ہمارے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یا پھر ہمارے جو مومن بھائی ان کے شکار بن چکے ہیں، آپ ان کے لیے کیا دعا کرتے ہیں یا پھر کیا خواہش کرتے ہیں دعا؟ ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ جیسے نوجوان اگر حق کے تلاش میں نکلتے ہیں اور جستجو محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی وہ راستہ مل جائے گا جو جنتی کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، لکھنؤ میں ہمارا پہلی بار آنا ہوا ہے اور اس جگہ پہ تو پہلی بار قدم رکھے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے بہت سارے لوگ آپ کے یہاں تقریباً 20 لوگ رہتے ہیں جو کہ آپ سے بھی واقف ہیں اور آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ سمے بتاتے ہی ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، ہم بھی ادارے کا کام کر رہے ہیں، دعا کریے اللہ پاک اس کو